السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آپ ذرا بتائیے گا اور پھر ہم انشاءاللہ سامنے رکھ کے اس کو ختم کریں، اور ہمارا پرانا سبق جو ہے وہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم جب ٹیکسٹ آ جاتی ہے تو پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جی، اس کو ذرا بڑا کر دیجئے اور اگلا صفحہ جو ہے وہ بھی فل پیج کر دیجئے گا۔ اچھا جی، ہم ابھی پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مشتاق پہ ذرا اوپر کر دیں، 49 سورۃ البقرہ کی آیت ہم نے پڑھنی ہے، اگلا بھی آ جائے اس لیے کہ ہمیں دوبارہ پھر درمیان میں ڈسٹربینس نہ آئے۔ جی اور اوپر کر دیں، اور اوپر کر دیں۔ اچھا جی، آج 49 سے جو چیزیں شروع ہونی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے جو بھی انعامات کیے بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر یہاں سے شروع کرے گا، اور وہ بتایا تھا کہ 10 انعامات کا ذکر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پہلا انعام یہ تھا کہ ہونا تو ویسے یہ چاہیے تھا کہ وہ ہوتے کیسر بھائی، تو وہ ہمارا لگا دیتے ذرا نقشہ کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کس جگہ کی ہے۔ اگر ساتھیوں کے ذہن میں تھوڑا سا میں نقشہ بنانا چاہوں تو پاکستان کراچی پہنچے آپ نقشے پر، پہنچے جی کراچی؟ جی جی سر۔ کراچی سے دوسری طرف چلے جائیں جی، آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ اس نقشے کو چھوڑ دیں، آپ صرف ٹیکسٹ میں دیں بس۔ ٹیکسٹ دے دیں ہمیں، وہی والے جہاں سے پڑھنا تھا وہیں سے۔ ہاں جی، اس کو ذرا سیدھا کر دیں اس لیے کہ درمیان میں پھر یہ نہ آئے۔ ہاں جی بس، بہت شکریہ۔ تو کراچی سے دوسری طرف جو ہمارا امارات آتا ہے، عمان آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے، قطر آتا ہے، بحرین آتا ہے، ایسا ہے؟ جی سر۔ تو یہ درمیان میں پیننسیولا کہتے ہیں، شبہ الجزیرہ، کہ جس کے 3 طرف پانی ہے اور درمیان میں خشکی ہے، اور اس طرف تو کراچی کے آگے جو آ جائے گی اس کو کہتے ہیں خلیج فارس۔ اب اس خشکی کے دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں ریڈ سی آئے گا، بحر احمر، جہاں جدہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جنہوں نے جانا ہے وہ پورے سعودی عرب سے کراس کر کے تو دوسری طرف جائیں گے جو بحر احمر ہے اس کی طرف، تو وہاں جدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی 99 کلومیٹر پر مکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، اور ریڈ سی کو کراس کریں گے تو دوسری طرف جو ملک ہے وہ سوڈان آئے گا، اور سوڈان کے اوپر مصر آئے گا۔ سوڈان کے اوپر کیا آئے گا؟ مصر۔ یہ جو آپ کو بنی اسرائیل ابھی پڑھائیں گے ہم آپ کو، یہ اصل میں کہانی یا واقعہ یہ ہے مصر کا۔ کس جگہ کا ہے؟ مصر کا۔ مصر کا۔ مصر کے اندر حکومت تھی فرائنہ کی۔ فرائنہ، فرائنہ کا مطلب ہے فرعون کی جمع، کہ فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے، فرعون اصل میں ایک ڈائنیسٹی کا نام ہے، کہ بھئی خاندان تھا
تو اس کا نام تھا فرعون. اس کے اندر یہ جو فرعون ہے اس کا نام کیا تھا اس کو چھوڑیں. ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کہا. اب فرعون اور ان کی آل جو تھی حکومت اور بنی اسرائیل جو تھے یہود اور نصارہ، اور اس وقت یہود تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کے غلام تھے. کون تھے جی؟ غلام تھے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. کہانی ہے مصر کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ روایات جو ہیں وہ جیسی بھی ہیں کہ فرعون کیا کرتا تھا. فرعون نے دو اس کے بارے میں رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا کوئی اپنا کاہن تھا جس نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. اور دوسری جو تشریح آج میں نے پڑھی وہ وہی ہے کہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں جی آبادی زیادہ نہ ہو، آبادی زیادہ نہ ہو، ہمارا اناج جو ہے وہ کم ہو جائے گا. لہذا اس وقت کا فرعون کیا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا. کہتا تھا کہ بھئی آپ بچوں کو پیدا نہ ہونے دیں. تو لہذا اس نے ایک حکم دیا، کہا کہ ان کے بچے جو ہیں بنی اسرائیل کے جو ہمارے غلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے، ان کے جو لڑکے ہیں ان کو قتل کرو اور ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کو زندہ رہنے دو. بہت بڑا ظلم تھا. پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کو معجزے دے کے فرعون کے پاس بھیجا اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اور فرعون کو جا کے دعوت دو کہ میں اللہ ہوں. تم کہتے ہو کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو تم جی فرعون کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں رب ہوں. حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج، اس لیے کہ میں بولنے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوں. حضرت ہارون جو ہے وہ میری کیا کریں گے؟ مدد. ہاں جی. تو یہ جو ابھی چیزیں آ رہی ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ فرعون اس وقت تھا جو بھی، اس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام ہیں ان کے مردوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. یہ اس نے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دعا بہرحال جا کے دعوت دی. ہارون علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی. پھر اور واقعات جو ہیں وہ سورہ طٰہٰ کے اندر آتے ہیں، کب سارے لمبے وہاں پڑھیں گے، وقت کم ہے. وہی تھا کہ آخر میں فرعون جو تھا اس کی فوجیں پیچھے پیچھے تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے وہ آگے آگے تھے. تو جب اسی بحر احمر کے آخر میں اوپر آ جاتا ہے بحر کلزم، اگر اچھا ہوتا کہ وہ ہمارا سامنے ہوتا. تو بحر کلزم جو ہے جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سمندر تھا اس کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو تھے وہ اس بحر کلزم کو یا ریڈ سی کو کاٹ کے وہ تو باہر نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا سمندر میں سے. یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا بچانے کے لیے. اور پیچھے پیچھے فرعون تھا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اندر جب فوج آ گئی تو حکم دیا سمندر کو کہ تم مل جاؤ اور اپنا چلنا شروع کر دو. تو فرعون کی آل جو تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد بنی اسرائیل جو غلام تھے ان کا عروج ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ انعام جو ہے یہ جتلا رہا ہے بنی اسرائیل کو. سبق کیا ہے؟ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو حکومت دے تو وہ فرعون نہ بنے اس دنیا کے اندر. کیوں جی؟ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی فرعون ہو تو غلام بن کے مت رہو. اسلام جو کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع، اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا نام ہے. اس کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اس فرعون کے ساتھ لڑ جاؤ، اور لڑو اس لیے کہ میں نے اللہ کی حکومت اس دنیا پر قائم کرنی ہے. یہ دو سبق ہیں. آئیے یہ ذہن میں رکھ کے تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام جتلا رہا ہے بنی اسرائیل کو. پڑھیں جی، آپ تیار ہیں؟ جی. تو یہاں آ رہا ہے جی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ابھی سنیں گے اس کو. یسومون الگ لفظ ہے، کم الگ لفظ ہے. سوء العذابی، سوء العذابی. یذبحون، اپنی زبان کا لفظ ذبح آتا ہے یہاں. یذبحون ابناءکم، ابن کی جمع ابنا آ گیا اور آگے کم آ گیا. وَيَسْتَحْيُونَ، یہ حیا پہلے پڑھا ہوا ہے. ایک دو تھا نا ان اللہ لا یستحیی، یہ وہ والا نہیں ہے. یہ وہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فہو احیاکم، یہ وہ احیا ہے، زندگی دینا. تو وَيَسْتَحْيُونَ نساءکم، نساء بھی اپنی زبان کا لفظ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے نساء؟ عورت. عورتی جی. نسوہ لفظ ہے ایک عورت کے لیے، نساء اس کی جمع ہے نساءکم. وفی ذالکم، اب یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، بہت دفعہ پر لفظ آئے گا ذالکم، اس کو یاد رکھنا ہے، کسی جگہ پہ نوٹ کر لیں. یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ذالکم دو الفاظ کا مجموعہ ہے. کون کون سے؟ ذالکا لکم. کون سے دو الفاظ ہیں جی؟ ذالک لکم. ہاں، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، یا دور کے لیے اشارہ ہے، لکم تمہارے لیے. تو اس کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا وفی ذالکم بلاء. یہ ابتلا پڑا ہوا ہے ہم نے لفظ کہ یا اللہ ہمیں ابتلا میں مت مبتلا کرنا. ابھی اس کی طرف ہی آئیں گے. آزمائش، ویری گڈ. مر ربکم، ربہم تو پڑا ہوا ہے، مر ربکم عظیم. یہ ہے جناب الفاظ. اب کچھ الفاظ کا آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، کیوں جی؟ جی سر. جی سر. آتا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر مضارع ہیں، اور اس کے معنی جیسے یسومونا مضارع ہے، یذبحونا مضارع ہے، یستحیونا مضارع ہے. اور آج ایک نئی چیز ہم سیکھنے لگے ہیں، اور پورے غور سے سنیں. مضارع آئے اور اس سے پہلے ماضی آ جائے، مضارع آ جائے اور اس سے پہلے کیا آ جائے؟ ماضی آ جائے، تو اس مضارع کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں، یعنی کہ ماضی بعید میں کرتے ہیں. مثال اگر یہ ہوگا یسومونا کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ترجمہ اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچاتے ہیں. ترجمہ اس کا الگ سے پڑھیں گے تو کیا بنے گے؟ یسومونا پہنچاتے ہیں. لیکن نجینا پہلے آ گیا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ بن جائے گا پہنچاتے تھے. کیا بنے گا؟ پہنچاتے تھے. اب کس نے تھے بنایا کہ اس سے پہلے ماضی کا صیغہ آ گیا.
ابھی ممکن ہے مشکل لگے. نجینا ماضی ہے، یسومونا مضارع ہے، تو لہذا اس کا ترجمہ ہم تا ہے میں نہیں کریں گے بلکہ تا تھا میں کریں گے. یہ 2 سبق ہو گئے. ہوگا جی سبق. جی اور سر. دوبارہ اگر بھول گئے تو پھر ہم آگے جا کے یہی باتیں کرنی ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہم نے بار بار دہراتے جانا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب اذ آئے اور اذا آئے تو امین بھائی بتائیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر دونوں میں فرق یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ اس جب آ جائے تو اس میں یاد کرو جب، اور اذا آئے گا اور جب. اور اذا آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا جب، اور ماضی آ جائے تو وہ مضارع کے معنی بھی دے گا. یہاں ہے ہی ماضی. جی جی ذرا میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھیں. اور نیچے کریں. جی جی تو اب نجی، نجا لفظ نجی ہے. یہ ایک تو نون آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نون شروع میں آ رہا ہے تو ممکن ہے ایک تو ذہن میں آئے گا کہ نون چونکہ مضارع میں ہے تو لہذا یہ مضارع ہے. کیوں جی؟ جی سر. آ جاتا ہے نا. نہ ابودو کا اندر نون تھا تو وہ مضارع. یہاں بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اس جو اصل لفظ ہے یہ اس کا حصہ ہے. جی نو نجی نہیں ہے. یہ نجی نجات جو ہے یہ اس کا لفظ ہے. نجات کے اندر نون آتا ہے. کیوں جی؟ جی. تو لہذا ہم نے پڑھنا ہے کہ نجینا، یہ ہے اصل پورا لفظ. ترجمہ کیا ہوگا؟ نجینا. جیسے ہم نے پڑھا تھا سجدنا، ہم نے سجدہ کیا، تو ہم نے نجینا نجات دی. کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم ہم نے نجات دی. ہم نے نجات دی. بالکل جی ماضی ہے. اور یاد کرو اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی. نجات دی. اب آ گیا ہے مفعول اس کا کسے؟ کم. تم کو. تمہیں. جی کا کی تمہیں. جمع ہے کم. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا داؤد بھائی کے؟ جی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. بالکل ٹھیک ہو گیا. صدیق بھائی آپ بھی کریں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. امین بھائی. جی اور جب ہم نے نجات دی تم کو. جی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. ہم کس کے معنی ہیں؟ نا. جیسے رزقناہم تھا درمیان میں آیا تھا، اسی طریقے سے نجینا درمیان میں آ گیا ہے. یہ فاعل ہے، اور جس کا فاعل آخر میں آئے تو وہ ماضی ہوتا ہے. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من کا مطلب سے آل فرعون، فرعون کی اولاد سے، آل سے. ٹھیک ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی. یہ کر رہے ترجمہ جی؟ آل فرعون پہلے کیا ہوا. جی آل فرعون آل ٹھیک ہے. فرعون سے. تو آل فرعون ہمیں پتا ہے آل فرعون کا مطلب ہے فرعون کی اولاد. بتایا تھا کہ فرعونہ ایک ڈائنیسٹی تھی، ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنا نام فرعون رکھا تھا. تو اس کے اندر جتنے بھی بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اور ان کا خاندان وہ آل فرعون. تو ترجمہ بنے گا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. کہیں جی؟ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. دی. اچھا جی نجات کس سے دی؟ یسومون، وہ پہنچاتے تھے. یسومون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پہنچاتے تھے. وہ پہنچاتے تھے. کم تمہیں، وہ تمہیں پہنچاتے تھے. کیا پہنچاتے تھے؟ سوء
अल अजाबी, ये है जनाब। सू का मतलब वैसे होता है बुरा, लेकिन जब सू और अल अजाब बन जाए तो इसका तर्जमा करेंगे बहुत बुरा अजाब, बुरा अजाब, बहुत बुरा अजाब अजाब। जी। वो तुम्हें, तो यसुमूनकुम का तर्जमा वो तो वो तुम्हें बहुत बुरा अजाब। वो तुम्हें पहुंचाते थे। सू अल अजाबी, बहुत बुरा अजाब। अब जुमला बनाते हैं कि वो तुम्हें बहुत बुरा अजाब पहुंचाते थे। कहें वो तुम्हें बहुत बुरा वो अजाब तुम्हें बहुत बुरा अजाब पहुंचाते थे। अब जुमला बना, और याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें बहुत बुरा अजाब पहुंचाते थे। अब अजाब क्या था? युज़ब्बिहूना, वो ज़बह करते थे। ज़बह करते थे। जी, अपनी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कत्ल नहीं है इसको कहेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, ज़बह का मतलब होता है उसने, ये यहाँ भी सुने मेरी बात और गौर से सुने, बड़ी अहम चीज है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुमकिन है आपको अभी मुश्किल लग रही हो, आगे जाके इंशाल्लाह काम आएंगी। ज़बह का मतलब है उसने ज़बह किया, और ज़ब्बहा, ज़ब्बिहा या ज़ब्बहा ये होगा तो इसका मतलब है बहुत बुरे तरीके से ज़बह किया, बहुत बुरे तरीके से ये इसके मानी है। लेकिन हम इतने ही तर्जमा करेंगे कि वो ज़बह करते थे। युज़ब्बिहूना, वो वो ज़बह करते थे। किसे? अबनाअकुम, तुम्हारे तुम्हारे बेटों को। बेटों को। वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। कहें जी, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयूना, और जिंदा छोड़ देते थे। छोड़ देते थे जी, वयस्तहयूना, और जिंदा छोड़ देते थे। और वो जिंदा छोड़ देते थे। निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। तुम्हारी औरतों को, मुमकिन है तुम्हारी लड़कियों को, तुम्हारी बच्चियों को जी। लेकिन अल्लाह ताला ने लफ्ज उसके जो उस बच्ची ने बनना है वही लफ्ज इस्तेमाल किया। तिफला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इब्ना नहीं किया, निसा किया हम उसका तर्जमा। और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, इसलिए कि वो जब जिंदा होना है तो उस बच्ची ने भी क्या बनना है? औरत ही बनना है ना जी जी। तो ये बहुत मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है सोसाइटी का, तो ये बहुत बड़ा अजाब था। आगे पढ़ते हैं आप। वफी तर्जमा क्या होगा? और उसमें, और में जालिका लकुम था तो हम जालिकुम पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए इसमें। वफी जालिकुम का मतलब क्या होगा? और तुम्हारे लिए इसमें। हाँ, तुम्हारे लिए। मैं अगर कल पूछूंगा कि आपने किस लफ्ज का तर्जमा तुम्हारे लिए किया, तो आपने मुझे जवाब क्या देना है? सदीक भाई आप जवाब दें, क्या देंगे? मैं जवाब बताऊं? अमीन भाई आप बताएं। जालिकुम, जालिकुम ये किन दो अल्फाज का मजमुआ है अरबी के अंदर? जालिका कुम, जालिका लकुम जी, आप ठीक कहने लगे थे। जालिका का मतलब होता है इस, ये, वो, लकुम तुम्हारे लिए, तो वो बना जालिकुम। लिहाजा चीजें सारी क्लियर हूं तो ये तब तर्जमा बनेगा, वरना इसका तर्जमा नहीं बनता तुम्हारे लिए इसमें। तुम्हारे लिए कोई तर्जमा नहीं हुआ है। जालिकुम तुम्हारे लिए इसमें बलाउन आजमाइश थी। बलाउन आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से।
تمہارے رب کی طرف سے، جیسے مر ربہم ان کے رب کی طرف سے، یہاں آ گیا مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی، اب اس کی صفت آ رہی ہے عظیم، پہلے پڑھا ہوا ہے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی، تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، اس لیے کہ اگر عورتیں ہوں اور شادی کرنے والے مرد بنی اسرائیل کے نہ ہوں اور خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا، کیوں جی بالکل خاندانی نظام تباہ ہو گیا، مشکل مطلب بہت بڑی مطلب مصیبت ہے، آدمی جب وہ چیز ہوتی نہیں ہے تو اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی آزمائش کہہ رہا ہے کہ وہ وطن، وہ چیز، جگہ جس میں یہ توازن نہ رہے کہ بھی عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں اور مرد ہوں ہی کوئی نہ، یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، تو وہاں پوری زندگی کیا نہ شادی نہ بیوہ ہونا نہ کوئی اور ہونا، مطلب کہ یہ صورتحال بن جائے تو گھر کا کدھر بنیں گے، وہ تو گھریلو معاشرت کو ختم کر دیا، تو یہ ہے آزمائش۔ اب جی میں پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پھر میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ایک دفعہ ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ترجمہ کریں، اور یاد کرو اور جب یاد ہم کرو نے نجات اور یاد نجات کرو دی جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل آل فرعون فرعون سے، سے، آل فرعون فرعون سے، سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں وہ تمہیں میں بہت برا بڑا عذاب بہت عذاب برا پہنچاتے تھے، عذاب، بڑا نہیں برا، برا سیئہ کہتے ہیں برائی کو، سو برا، اور سو العذاب بہت برا، بلکہ لفظ آتا ہے بدترین، یہ جب مادہ آگے میں بتاؤں گا، خیر الناس ہے نا، خیر الناس لوگوں میں سے بہترین، خیر کا ترجمہ بنے گا سپرلیٹو ڈگری، تو یہاں بنے گا سوء العذابی، تو ہوگا بدترین عذاب پہنچاتے تھے، تو ہمیں تھوڑا ترجمہ کر رہے ہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ اور دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، جی، جی، اور اس میں تمہارے تمہارے لیے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تھی تمہارے رب کی طرف تھی۔ سے، اب اس کو چھوٹا کرتے ہیں، لمبا جملہ ہمیں نہیں آ رہا، وَفِي ذَلِكُمْ، جی، اور اس میں تمہارے لیے بلاؤن آزمائش آزمائش تھی، کہیں گے مِن ربکم تمہارے رب سے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، بہت بڑی، ایسے ہی ترجمہ کل کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے ذرا ترجمہ، پھر آپ اتنی دیر میں اس کو اگلی آیت تک لے جائیں جلدی جلدی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ذالکم کا ترجمہ نہیں ہوا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چھوٹا چھوٹا کر کے کریں، وفی ذالکم کا الگ کریں، اور اس میں اور اس کا لیں نا، اس واقعے میں، اس حالت میں، اور اس میں تمہارے لیے، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے بہت رب کی بڑی، طرف سے بہت بڑی۔ جی مشتاق بھائی ذرا میں نے کہا تھا اوپر کر دیں 50 نمبر آیت جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
मुश्ताक भाई जरा ऊपर कीजिएगा। जी अब दोबारा आ रहा है जी ऊपर, वही वाकया है। वइज़ फरकना, फरकना फर्क करना, फाड़ देना, ग्रो कर देना, एक इधर और एक उधर, और फाड़ दिया हमने। वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा, बाहर किसको कहते हैं? समंदर 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 को, ठीक है। बिकुम फरकना के आ जाए तो हमारी जुबान में तुम्हारे लिए, जी बिकुम वैसे तो है तुम्हारे साथ, जी तुम्हारे साथ जी, हाँ, लेकिन वो किनारे पर खड़े थे। और यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आगे आएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जितने भी मुसलमान साथ लोग थे वो यकदम आगे आ गया समंदर, और पीछे से फिरौन की फौजें आ रही थीं। तो उन्होंने कहा या मूसा अलैहिस्सलाम अब क्या होगा? पीछे फिरौन की फौजें हैं और आगे समंदर है। और जबरदस्त बात आती है हमारे लिए कि वो अल्फाज है कि सौफ अनकरीब अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता निकालेगा, ये अल्फाज हैं। किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने। और फौरन ये बात कहते हुए समंदर जो था वो दो टुकड़े हो गया, इधर की लहरें इधर, इधर की लहरें इधर, पहाड़, और दरमियान में से रास्ता बन गया। तो वो है वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजय, वहां था वनज्जयनाकुम, ऊपर यह है फअनजयनाकुम। अभी इतना ही माज रखना है कि ये दोनों के माने एक ही करने हैं। हमने तुम्हें निजात दी, व अगरकना, तर्जमा क्या होगा? और हमने गर्क कर दिया और हमने गर्क किया आला फिरौना, आले फिरौन आले फिरौन को। चूंकि जुमला मफूल बनता है तो लिहाजा आले नहीं आया, आला आया है। फिरौना व अंतुम तंजुरून, तंजुरून नाजरा का मतलब होता है देखना, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जितने भी सहाबा थे उस वक्त के मुसलमान थे, वो दूसरी तरफ जाके देख रहे थे कि जो समंदर के अंदर फिरौन और उसके फौजी जितने भी हैं वो आ रहे हैं, और ऊपर से समंदर एक हो गया और गर्क हो गया वो। तो वान तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। जो जहां भी तंजुरून का तर्जमा इस वजह से करना है कि पीछे माजी है। वइज़ फरकना, तर्जमा करें जी, और याद करो जब याद हमने करो फाड़ जब दिया, हमने फाड़ दिया फाड़ दिया जब हमने याद फाड़ करो दिया जब दिया बिकुमुल बहरा, तुम्हारे लिए समंदर को, तुम्हारे लिए समंदर को, बहरा, बाह जी, बहरू नहीं आया, बहरा जो भी मफूल होता है उसके ऊपर जबर आती है। तो तर्जमा क्या बनेगा आपने अफजल रऊफ भाई? और याद फाड़ करो, दिया, और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया। जी माशाल्लाह। अब क्या किया? फाड़ा तो सही। फअनजयनाकुम, तो हमने ना, तुम्हें निजात दी। हमने तुम्हें तुम्हें निजात दी निजात दी। फअनजयनाकुम का मतलब क्या है जी? तो तो हमने हमने तुम्हें तुम्हें निजात हमने निजात दी। तुम्हें निजात दी। तो हमने तुम्हें निजात दी, ये दूसरा इनाम है जो अल्लाह ताला बता रहा है तो पहले से ही मुतलका। फअनजयनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी। व अगरकना, और और गर्क कर और दिया, हमने और गर्क कर हमने, दिया। हमने गर्क कर हमने जी दिया और फाइल को हमने याद गर्क कर रखना है। दिया। और हमने गर्क कर दिया आला फिरौन, आले फिरौन को, आले फिरौन फिरौन आले फिरौन को गर्क कर दिया। व अंतुम तंजुरून, तसव्वुर करें कि वो बाग के और दूसरे तुम देख किनारे रहे पर थे। पहुंच गए हैं तुम और यूं मुड़ के पीछे देख रहे हैं कि उसकी फौज जो है और फिरौन वो गर्क हो रहा है। जी 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 आपको पता है जी कि फिरौन जब गर्क हो रहा था तो उस वक्त वो ईमान ले आया था, पता है आपको? जी जी सर। आगे आएगा, वो आगे हमने पढ़ा है कि उसने जब गर्क हो रहा था तो उस वक्त ये कहा था कि मैं मूसा और हारून
اور بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب اتنا کریں گے کہ ہم تیرے جسم کو دوسروں کے لیے باعث عبرت بنا کے اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ اب بھی موجود ہے پیرامڈز کے اندر، اور وہ علاج بھی کروانے گیا تھا فرانس، وہاں سے واپس بھی آیا ہوا ہے، میت اس کی موجود ہے ابھی بھی۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ فرعون ہے۔ تو آپ جی ترجمہ پھر میرے ساتھ کریں، وَفَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تو ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے تمہیں نجات دی، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے دیکھ رہے تھے۔ ایک اور تم دیکھ رہے تھے۔ ذرا نیچے کریں جی، اور میں کہوں گا اپنے مشتاق بھائی سے، مشتاق بھائی کہاں ہے مشتاق بھائی؟ جی آپ ترجمہ 2 منٹ ہیں ویسے، اگر کر سکتے ہیں تو پیچھے کر کے وائز جی ناکم سے کریں۔ وَإِذْ اوپر سے کرنا ہے یا نیچے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جی اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، تو ہم نے تمہیں نجات دی، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آلَ فرعون، آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جی غرق کیا کے بجائے غرق کر دیا۔ جی اب آپ نیچے کریں ذرا جلدی جلدی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ میں بھی کر دیتا ہوں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا بس۔ اچھا یہ سنیں گے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے خاص طور پر دیکھنا ہے، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کل جی ہم پڑھیں گے کہ اس قوم نے آگے کیا کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے گئے کوہ طور پر، اور وہ لینے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ سے تورات، جب واپس آئے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو جی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ ملیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ آمین و ناصر، آپ کا بھی میرا بھی، فی امان اللہ تعالیٰ۔